پیش کر رہے تھے۔ علماء کرام جتنے بھی تشریف لا رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ جو نوجوان علماء کرام ہیں، بزرگوں کو تکلیف نہیں دیتا، وہ چیئر پہ بیٹھے ہیں، لیکن جو نوجوان ہیں وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں، یہاں تشریف رکھیں۔ یہ سٹیج بھی آپ کے لیے ہے، اس کی بھی زینت آپ نے ہی بننا ہے۔ میں قبلہ مفتی صاحب کو دعوت خطاب پیش کرنے والا ہوں، اور شیڈول کے مطابق انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا۔ پہلا خطاب شروع ہونے والا ہے، اور آپ کے خطاب کے بعد ایک نعت شریف ہے، اور اس کے بعد علامہ عبدالغفار سیالوی صاحب جو کہ تشریف لا چکے ہیں ان کا خطاب ہوگا۔ علامہ قاری محمد افتخار گولڑوی صاحب وہ بیٹھے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ آگے تشریف لے آئیں۔ سید نادر حبیب شاہ صاحب تشریف لائے، علامہ محمد نواز چشتی صاحب، میرے والد گرامی علامہ حافظ غلام رسول سیالوی صاحب، قاری محمد لیاقت سلطانی صاحب، حافظ محمد خاور سیالوی صاحب، علامہ محمد مطیع الرحمن صاحب آف پیر محل، قاری محمد مہران صاحب، علامہ قاری گلزار سیالوی صاحب، قاری محمد شوکت سلطانی صاحب، قاری محمد اکرام المصطفیٰ قادری صاحب، اور ہمارے انتہائی مشفق اور بزرگ شخصیت اور استاد الحفاظ علامہ قاری محمد فاروق قادری صاحب، پیر آفتاب قادری صاحب جو پیچھے کھڑے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ سن رہے ہیں آواز کو، آگے تشریف لے آئیں اسٹیج پر۔ اور ہمارے محسن اور علاقہ بھر کی جانی پہچانی شخصیت محبوب العلماء حضرت علامہ مولانا پیر حافظ محمد شمس الزمان قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ آپ تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ قبلہ علامہ قاری احمد حسن سیالوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں۔ ہر ماہ اس مسجد کے اندر درس قرآن و حدیث ہو رہا ہے، ہر انگریزی مہینے کی 23 تاریخ کو اکثر دوست احباب جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے، یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ مدرسہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد و مدرسہ کی جو سنگ بنیاد ہے وہ حضور پیر سیال غریب نواز نے رکھی ہے، اور اللہ کے ولی کا جہاں قدم لگ جاتا ہے وہاں سبزہ اگنا جو ہے وہ مقدر ہو جاتا ہے۔ اور یہ سبزہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت اس ادارے کے اندر 50 کے قریب طلباء جو ہیں وہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں۔ یہ میرے پیر سیال غریب نواز کی نگاہ عنایت ہے، ان کا یہاں قدم لگنا ہے، اس کی برکت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مہینے یہ جو قرآن و حدیث کا نور جو ہے اس جگہ پر، اس ادارے میں قبلہ استاد العلماء علامہ مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب یہاں یہ نور جو ہے وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ یقین مانیے ہمارا مقصد میں شروع میں بھی عرض کر چکا کہ اس جگہ پر ہمارا مقصد کوئی اور نہیں ہے، صرف علم دین جو ہے اس کو پھیلانا، لوگوں کو دعوت دین دینا، اور پیار اور محبت اور عقیدے کی پاسداری جو ہے اس کا درس دینا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور ہمیں حضور پیر سیال غریب نواز نے یہی درس دیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، ان کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، اور اپنے عقیدے کی پاسداری کریں۔
یہی درس ہے، اور کوئی مشن نہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اسی مشن کو آگے چلاتے ہوئے میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں۔ استاد العلماء، عظیم مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب، آپ کی خدمت میں دستہ گزارش ہے کہ آپ اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہماری قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ ذرا آپ اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، پیچھے حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ ادھر ہی کریں، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اب ادھر دیکھنا چھوڑیں، اب ادھر ہماری طرف دیکھیں۔ ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ ادھر دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، لجپال لجپال۔ بیڑا چک سے قاری محمد ارشاد صاحب تشریف لائے اور 20 چک سے قاری محمد سہیل صاحب تشریف لائے، آگے تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جڑا اللہ دے وڈیاں دا کردا اے سنگ، اس کچ تے بھی آندا اے ہیرے دا رنگ۔ جڑا اللہ دے وڈیاں دا کردا اے سنگ، اس کچ تے بھی آندا اے ہیرے دا رنگ۔ اس ہیرے دا رہندا نہیں کوٹی میں مل ٹوٹ کے گر جائے جڑا کسے ہار چوں۔ لائق صد تکریم و اعزاز وارثان منبر و محراب، محتشم پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سب اس عظیم الشان حضور خواجہ خواجگاں خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام نامی، اسم گرامی اور ان کے مشن کے ساتھ وابستہ عظیم کانفرنس میں حاضر ہیں۔ دعائے خالق کائنات بصد کا حضور صاحب الاولاد ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کائنات بزم غلامان حضور پیر سیال غریب نواز کے جملہ ممبران اور اس علاقہ بھر کے جتنے بھی علماء و مشائخ آج کی اس محفل پاک کا حسن ہیں، اور دور دراز سے تشریف لانے والے جتنے بھی احباب محبت و مودت ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ برادرز وقت اگر ہم اپنی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں تو ہماری تاریخ اتنی روشن، اتنی منور ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا جو بھی عالم جس ویرانے میں بھی بیٹھا تو میرے رب نے زمانے بھر کے دلوں کے اندر اس کے نور کو فیروزاں کر دیا۔ یاد رکھیے گا، شعبدہ باز ہر دور میں رہے۔ شعبدہ بازوں نے جب بھی کبھی شعبدہ بازی کرنی چاہی تو وہ ویرانہ نہیں دیکھتے، وہ آبادیاں تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کسی کاز اور مشن کو لے کے نکلتے ہیں وہ اس بات کے محتاج نہیں ہوتے کہ ہمارا بسیرا شہروں کے اندر ہے یا بیابانوں کے اندر۔ وہ کبھی اس بات کی فکر دامن گیر نہیں لاتے لوگ ہمارے پاس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ان کو ایک ہی مشن دیا جاتا ہے
کہ شمع جلانا تمہارا کام ہے، پروانے خود ہی آ جائیں گے۔ تو جب وہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ نکلتے ہیں تو وہ جنگل میں بیٹھے یا کسی بیابان کے اندر، وہ کسی ویرانے میں بیٹھے یا پھر کسی دشت کے اندر، تو جب وہ قال اللہ و قال الرسول کا درس شروع کرتے ہیں تو رب کائنات لوگوں کے دلوں کے اندر ان لوگوں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، اور انہی عوام و خاص کے جو مرجع رہے ہر دور کے اندر، ان کے اندر ایک عظیم اور حسین نام حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ شمس العارفین خواجہ محمد شمس الدین صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی۔ آپ نے اپنے گھر سے تعلیم کا شغف لے کے نکلے۔ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 5 سال کی عمر کے اندر جب قرآن مجید برہان رشید پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ابھی 3را دن تھا، استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے ہوئے آنکھ نم ہے۔ استاد سوال کرتے ہیں بیٹا رونے کی وجہ کیا؟ تو حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ شمس العارفین علیہ الرحمہ جواب میں ارشاد کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اپنے استاد کی بارگاہ کے اندر کہ حضور پڑھا تو ہے لیکن سمجھ نہیں آیا۔ یعنی 5 سال کا بچہ ہے اور صرف ابھی ناظرہ پڑھنا شروع کر رہا ہے، لیکن فکر کیا دامن گیر ہے کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں وہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اور پڑھانے والے بھی جو پھر شمس العارفین کی تربیت کرنا جن کے مقدر میں آئے تو وہ صاحب نظر ہی ہوگا۔ اور پھر انہوں نے تسکین کے لیے کیا ارشاد کیا کہ حضور آپ کا کام صرف ان لفظوں کو پڑھنا ہے اور ان لفظوں کا نور آپ کے سینے میں رب ڈال دے گا۔ اور پھر شیخ تسکین دینے کے لیے، چونکہ یہ تصوف کی دنیا تھی، پہلا درس ہی کیا ملا کہ حضور ہمارا کام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کہ بس ہمارا کام حضور کی طرح اٹھنا اور حضور کی طرح جھکنا ہے اور قبول کرنا یہ میرے رب کا کام ہوتا ہے۔ کہ حضور بس آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں اور اس قرآن کا نور آپ کے سینے میں رب پیدا کرتا چلا جائے گا۔ تو اندازہ کیجئے جو ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے جائے پہلی تختیوں پر اس بات کی فکر ہو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں پیغام حق کیا ہے، تو جب وہ اسباق کی دنیا کے اندر منتہی اسباق پڑھتے ہوں گے تو پھر کبھی سمجھئے گا ان کا للہیت اور ان کا اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے ساتھ خلوص کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر آپ وہ پہلے درسگاہ کے اس پہلے سوال سے لے کر اور آپ کے شیخ کامل کی بارگاہ میں پہنچنے تک جن جن مشائخ اور جن جن بارگاہوں سے ہو کے گئے، اگر آپ ایک ایک کی تاریخ کو پڑھیں تو ایک لمبا سفر ہے۔ ہر جگہ پر آپ کو حضور پیر سیال غریب نواز کا ایک خاصہ نظر آئے گا کہ جس شیخ کے ساتھ میں بیٹھے اور جس شیخ سے بھی تعلیم کا سلسلہ جوڑا اور ادب سے نگاہیں جھکی ہے اور آواز دھیمی ہے اور زبان جب بھی کھلی تو سوال ایک ہی آتا ہے کہ حضور اس کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے؟ یعنی ہمیشہ ایک سوال رہا کہ اس کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ صرف پڑھنا ہمارا کام نہیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب اس پڑھے ہوئے کو سمجھا جائے گا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر اس کے اوپر رب تعالیٰ عمل کرنا آسان فرما دیتا ہے۔ اور پھر اگر ہم حضور خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں تو اس زندگی کا حسن یہ ہے کہ ہمیشہ علم والوں کی چوکٹ پہ بیٹھے اور ہمیشہ علم والوں کی بارگاہ کے اندر گئے اور ہمیشہ صاحب نظر لوگوں کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا اور ہمیشہ جا کر صاحبان تصرف کی بارگاہ کے اندر یہ علم کا تعلق جوڑا۔ کس لیے جوڑا؟ کہا صرف میرا مطمع نظر یہ تھا کہ میں نے آگے جا کے پڑھانا ہے، اگر کسی صاحب نظر کی نظروں میں آ جاؤں گا تو میرا رب مجھے ربانی بنا چھوڑے گا۔ اب دیکھنا
اگر وہ مدارس کی دنیا کے اندر نکلتے ہیں، مشائخ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اساتذہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو محض پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ بننے کے لیے جاتے ہیں. اور جب پوچھا جاتا ہے کیا بننے کے لیے گئے تو فرمایا میں تو وہی بننے کے لیے جا رہا ہوں جو بننے کا میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے. کہا حکم کیا ہے؟ کہا فرمایا کونوا ربانیین، تم ربانی بن جاؤ. اور ربانی کون ہوتا ہے؟ ربانی وہ ہوتا ہے جو رب کے لیے دنیا کو چھوڑ دے. اب اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جو علم کے لیے نکلے تھے تو وہ علم اس لیے نہیں اکٹھا کر رہے تھے تاکہ ہم دنیا کمائیں گے، وہ علم اس لیے نہیں لے رہے تھے تاکہ ہم دنیا کو متوجہ کریں گے، بلکہ وہ علم اس لیے لے رہے تھے تاکہ اس علم کے ذریعے سے ہم اپنے خدا کی بارگاہ میں چلے جائیں گے. اور ہم وہ علم لینا چاہتے تھے کہ جس علم کے توسل سے، جس علم کے واسطے سے وہ لوگ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں جانا چاہتے تھے. اور کہا کہ میں تو بس اسی لیے علم لے رہا ہوں اور اسی لیے علم پڑھ رہا ہوں کہ کونوا ربانیین، کہ رب تعالیٰ مجھے ربانیوں کی صف پہ جگہ عطا فرما دے. اور پھر ربانی کیوں بننا چاہتا ہوں؟ فرمایا یہ بھی رب نے حکم فرما دیا بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اور کہا میں ربانی اس لیے بن رہا ہوں تاکہ میں پھر اپنے شاگردوں کو عالم ربانی بن کے رب کا قرآن پڑھا سکوں. اور پھر دیکھیے اللہ نے علم ظاہری بھی دیا اور علم باطنی بھی دیا. اور جب اپنے شیخ کی بارگاہ سے پلٹ کے آتے ہیں تو پھر آ کے کیا کرتے ہیں؟ آستانہ بعد میں بنتا ہے اور درسگاہ پہلے بنائی جاتی ہے. آج میں ذرا آپ کو حضور پیر سیال غریب نواز کی اس علمی ذوق کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہے تو پچھلا سبق 2 سال کا تھا، وہ بھی میرا شاید اسی تناظر کے اندر ہی تھا، کیونکہ میری اپنی فیلڈ یہ ہے اور میں اپنے مشائخ کی تعلیمات کی روشنی کے اندر علم پڑھنا، علم پڑھانا اس کو پسند کرتا ہوں. تو آئیے اس کڑی کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا کے بہت جلد اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں. پہلا دن ہے اور اپنے شیخ کی اس تربیت کے مطابق آ کے مدرسے کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور پڑھنے والا پہلا طالب علم ہے اور وہ آ کے جب آپ کے سامنے بیٹھتا ہے اور آپ اس کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں. اور علماء و مشائخ کی جلوہ گری بلکہ کثرت کی جو ہے نا وہ ایک لمبی قطار مجھے نظر آتی ہے. جب ہم پڑھ لکھ کے آ جائے نا تو اس وقت ہمارا ایک مطمع نظر ہوتا ہے، ہماری ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بیٹھنے والے بڑے بڑے علماء، ہمارے پاس پڑھنے والوں کی ایک لمبی چوڑی تعداد ہو. عزیز یاد رکھیے گا جو ربانی ہوتے ہیں وہ زیادہ سر نہیں دیکھتے، وہ کام کا دل ڈھونڈتے ہیں. عالم ظاہری اور عالم باطنی ان دونوں کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ علوم باطنیہ کا خزانہ عطا کر دے پھر وہ لوگوں کا سر دیکھ کے نہیں بولتا، پھر وہ جب بھی بولتا ہے لوگوں کا دل دیکھ کے بولا کرتا ہے. اب پڑھانے والے شمس الدین خواجہ شمس العارفین ہے اور پڑھنے والے سامنے وہ کون ہے؟ ایک چھوٹا طالب علم ہے جو قرآن مجید برہان رشید پڑھنے کے لیے قاعدے کی پہلی تختی لے کے بیٹھا ہے. اور لیکن نتیجہ کیا ہے کہ خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ صبح طلوع آفتاب کے بعد جب وہ اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہوتے ہیں تو پڑھانا شروع کرتے ہیں اور سوال کا وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ کہہ کے اس کا درس ختم کر دیا جاتا ہے کہ جناب اب سوال کا وقت ہو گیا، ہم تھوڑی دیر کے لیے مسنون اوراد میں مشغول ہوتے ہیں. اب ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچنا ہے جو پہلے تختی پڑھنے آیا ہو، مدنی قاعدہ پڑھنے آیا ہو، جو نورانی قاعدہ پڑھنے آیا ہو، وہ مسنون اوراد کا کیا عالم ہوگا. اور پھر آج ہمارے سامنے اگر کوئی طالب علم آئے تو ہم اس کو جلدی سے سبق دیتے ہیں اور اس کو چھٹی کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا، یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے بیٹھنے والے بیسیوں ہیں یا میرے سامنے بیٹھنے والے درجنوں ہیں، میرے پہ سامنے بیٹھنے والے سینکڑوں یا ہزاروں طلباء ہیں. یہ خواہش نہیں رکھی اور یہ خواب بھی سامنے نہیں رکھا، بلکہ کیا ہے پڑھنے والا وہ قرآن کی تختی لے کے بیٹھا ہے. اور میرے حضور خواجہ شمس العارفین علیہ رحمہ پہلے سبق کے اندر جب صبح اشراق و چاشت کے بعد بیٹھے اور سوال کا وقت ہو گیا اور پھر ہوا کیا، جب اوراد و وظائف وہ جو سوال کے وقت کے مصروف تھے جب ان سے فراغت ہوئی تو حضور خواجہ شمس العارفین علیہ رحمہ جب پلٹ کے آتے ہیں تو وہ جو پہلی تختی پڑھنے کے لیے آیا ہوا طالب علم تھا تو میرا رب اس کے دل کی کایا پلٹ چکا تھا.
यानी जो पहले दिन पहला सबक पढ़ने के लिए आ रहा है, अब वो अपनी काया पलट चुका है। और काया पलट के सवाल क्या करता है कि हुजूर जो पढ़ा है समझ नहीं आया, हुजूर जो पढ़ा है वो समझ नहीं आई। हुजूर जरा तवज्जो कीजिएगा, पढ़ा पहला सबक जब हुजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन ने था तो उस वक्त अपने शेख से पूछा था कि हुजूर समझ नहीं आई, तो अगर उन्होंने समझाया था और फिर शेख ने समझ के समझाया है और शेख ने समझ के पढ़ाया है और सिर्फ अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया बल्कि रब के कुरान के साथ जो रिश्ता था उसको निभाया है। और पढ़ने वाला छोटा तालिब इल्म जब पहली तख्ती पढ़े तो सवाल क्या करता है, हुजूर समझ नहीं आया। लेकिन दोनों सवाल एक थे मगर दोनों के जवाब में फर्क है। जब हुजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन ने सवाल किया था हुजूर समझ नहीं आया, तो उस्ताद ने क्या कहा था, हमारा काम है पढ़ना, समझाना काम है मालिक का। लेकिन जब अब इस तालिब इल्म ने सवाल किया हुजूर समझ नहीं आया, तो फरमाया हम बैठे किस लिए हैं, फरमाया हम बैठे किस लिए हैं। अब देखना वो नतीजा क्या निकलता है कि पहला दरस लेने के लिए तालिब इल्म बैठे और वो सवाल करे और शेख अपने तालिब इल्म पे निगाह डाले तो रब उसके सीने को नूरे मारिफत का मदीना बना देता। और फिर उसका नतीजा क्या बरामद होता है, जो पहली तख्तियां पढ़ने वाला था फिर उसको आगे सबक पढ़ाया नहीं जाता बल्कि वो माहे मदीना की किरणों से वो रोशनी लेकर वो खुद आगे सबक सुना भी रहा है और आने वालों को सबक समझा भी रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पीर से आल, पीर से आल, लाजपाल, लाजपाल। ब्रदर जी वकार, ये क्या है, ये उन लोगों का सेवा था जो सिर्फ इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को एक नौकरी नहीं समझते थे, जो पढ़ने पढ़ाने को सिर्फ वो अपना एक शगफ और अपना एक मशगला नहीं बनाया हुआ था बल्कि पढ़ने पढ़ाने तो उनको एक मिशन था। और पढ़ना पढ़ाना किस लिए था कि रब ने कहा था वबिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब वबिमा कुंतुम तदरुसून, कि अल्लाह ताला तुम्हें रब्बानी क्यों बनाना चाहता है, ताकि तुम रब्बानी बन के कुरान पढ़ाओ भी और फिर आगे कुरान समझाओ भी। और अंदाजा कीजिए हुजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अगर आलिम रब्बानी बन के आगे पढ़ाया फिर बड़े बड़े उलमा भी आए तो मेरे हुजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनके साथ मनाजरा नहीं किया, उनके साथ मुबाहसा नहीं किया, उनके साथ मुजादला नहीं किया, बल्कि क्या अल्लाह के कुरान पे अमल किया है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, यानी पढ़ने से पहले पढ़ाने से पहले मुदर्रिस बनने से पहले आलिम रब्बानी बने हैं। और आलिम रब्बानी का मतलब ही क्या होता है, फिर वो दलीलों के अंदर नहीं उलझता और फिर उसकी पहली दलील ही क्या, उसकी पहली दलील ही उसकी निकाह की करामत होती है। अब क्या है, फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। हुजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानकाह के अंदर तशरीफ फरमा है और वहां पर महफिल समा का मंजर है। ये इस बात को कोई दलील ना बनाए आज का मेरा भाई के इसका मतलब ये है कि हम कवाली सुन सकते हैं, इसलिए कि आज की कवाली और उस दौर का समा फर्क है और उनकी शराइत ये उलमा जानते हैं, ये एक अलग चैप्टर है। कवाली चल रही है तो उस दौर के एक बहुत मुतबहर और बहुत बड़े आलिम जिनका नाम शेख महमूद खुशाबी है, ये खुशाब के रहने वाले थे और इनका लक़ब उस्तादुल कुल था। और इनका मकाम और मर्तबा क्या था सिर्फ एक जुमले से समझ आ जाएगा कि हुजूर पीर सैयद मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा इल्म इनसे पढ़ा। पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा इल्म ये हजरत ख्वाजा शेख महमूद साहब से पढ़ा और जब इनसे इल्म पढ़ा तो फिर अंदाजा लगाइए उस शेख का मकाम कितना बड़ा होगा। और जब इस बात का इल्म आया ना, इस बात का पता चला कि इस इलाके के अंदर यानी आस्ताना या शरीफ का तज़किरा उनके सामने हुआ कि वहां पर कोई फकीर आया है और वो समा का कायल है, समा सुनता है। उन्होंने क्या किया, वो अपनी किताबें दराजगोश पे रखी यानी गदे पे रखी, आ गया शहर शरीफ। अब इत्तिफाक से जब शहर शरीफ पहुंचे तो आगे समा हो रहा था। तो आलिम चूंकि आलिम होता है जब वो शरीयत के खिलाफ किसी अमर को देखे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी से तशरीफ लेके आए और आकर मुखातिब होकर कहा कि तुम शरीयत के खिलाफ क्यों कर रहे हो। और जोश में आके कहा कि
कि अहकाम शरीयत को पामाल कर रहे हो। तो आगे से हुजूर ख्वाजा शम्सुल आरिफीन अलैहिर्रहमान ने जवाब भी दिया। आगे कोई दलाइल नहीं काम किए कि मेरे मशाइख के नजदीक जायज है, तुम्हारे मशाइख के नजदीक जायज नहीं है, तुम्हारे दलाइल ये है, हमारे दलाइल ये है। दलाइल पे गुफ्तगू नहीं की, बल्कि नजरें झुकी हैं। आगे से क्या कहा जाता है? कहा हुजूर ये ना फरमाए कि मैंने अहकाम शरअ को पामाल किया। अब जरा देखना, जब आलिम रब्बानी बनता है तो फिर क्या, फिर वो अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए कुरान और हदीस के दलाइल से मुज़य्यन कलाम करके वो अपना रास्ता हमवार नहीं करता, बल्कि वो आने वाले को मुतमईन कैसे किया। कहा ये मत कहना कि मैंने शरीयत के अहकाम को पामाल किया है, तो कहा शरीयत के सामने दो मेरी गर्दन झुकी हुई है। और बल्कि इससे अगला जुमला तो आपका बड़ा हसीन जुमला था। आपने फरमाया किस शरीयत के अहकाम से बगावत की बात करते हो मौलाना, उसके सामने तो मेरी 7 नस्लों की गर्दनें झुकी हुई है। अब देखना ये कितनी बड़ी बात थी और कितनी दूर की बात थी। कहा किस शरीयत इस्लामिया से बगावत की बात करते हो, किस शरीयत इस्लामिया के अहकामात से टकराव और मुखालिफत की बात करते हो। कहा उसके सामने मेरी गर्दन भी झुकी है, और कहा मेरी आने वाली 7 नस्लों की गर्दनें भी झुकी। और उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो मुस्लिमा कर रहे हो और ये कवाली है और इसके साथ मज़ामीर का इस्तेमाल है। और उन्होंने अपने दलाइल देना चाहे, लेकिन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज आगे से खामोशी इख्तियार करते हैं। वो चंद लम्हात के लिए वो समा वाला जो मंजर था उसको रोक दिया गया। आलिम साहब जो शेख साहब तशरीफ लाए थे वो वुजू करने के लिए तशरीफ ले गए। जब वुजू करने के लिए गए ना, तो कवालों ने दोबारा कवाली शुरू की। वो समा का मंजर फिर आया तो फिर पलट गया, और फिर आया तो फिर मुखातिब होके कहा तुमने दोबारा फिर शुरू कर दिया। अभी मैंने रोका था, अभी मैंने मना किया था, तुमने दोबारा फिर वही मंजर पैदा कर दिया है और तुमने वही समा पैदा कर दिया है। और जब ये कहा ना, तो अब जरूरत पेश आ चुकी थी। इसको वो ज़ाहिरी तौर पे तो पहले मुतमईन कर चुके थे, अगर बातनी तौर पे पहले मुतमईन किया होता तो फिर ये सवाल न पैदा होता। तो अब क्या था, अब उसके ज़ाहिर के साथ साथ उसका बातिन भी उस तरफ मुतवज्जे करके कहा का मौलाना ये ना देखे कि ये क्या पढ़ रहे हैं, ये तो देखें ये किन के लिए पढ़ रहे हैं। कहा तुमने ये तो देख लिया कि ये समा हो रहा है, कहा ये ना देखा कि उनके जुमले क्या हैं और वो अपने जुमलों के अंदर मुखातब किससे है। और जब हुजूर ख्वाजा शम्सुल आरिफीन अलैहिर्रहमान ने उस तरफ तवज्जो दिलाई और अपनी निगाह उठाई और उस शेख पे डाली, तो फिर मेरे रब ने मंजर क्या दिखाया कि वो आलिम जो चंद लम्हे पहले अपनी किताबें इसलिए लेके आया था कि मनाजरा किया जाएगा, मुबाहसा किया जाएगा, अब वो मनाजरा नहीं कर रहा, बल्कि अपने सर की दस्तार उतार के कवालों के सामने नजराना दे के आज वो अपनी गुलामी की एक दास्तान कायम कर रहा है। रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, लजपाल लजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। उलमाए रब्बानी का मसला समझाते। अब हिकमत की इब्तिदा भी निगाह से होती है। ये रास्ता छोड़िए, साहब के लिए रास्ता छोड़िए, ये रास्ता छोड़ दीजिए। प्रेसिडेंट जी बता, हम बात कर रहे थे कि जो आलिम रब्बानी होता है वो दलाइल बाद में देता है और सबसे पहले हिकमत से काम लेता है। और आलिम रब्बानी के पास हिकमत की पहली कड़ी की होती है कि वो सबसे पहले अपने आंखों में आंखें डालता है। वो ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा था ना, कुछ नैन सवाली कुछ नैन सौदागर, कुछ नैन सवाली कुछ नैन सौदागर, रल नैना हड्डियां पाइया, कुछ नैन नैना दे सौदे कर दे, कुछ नैन परिंदे चटियां, कुछ नैन नैना नू जख्मी कर दे, कुछ नैन करिंदे पटियां। गुलाम फरीदा रल नैन जे जावेन असा और की करनी खटिया। अब ये क्या था, अब ये उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। वो पहला मंजर देखना, पहला मंजर कितना हसीन है। या निगाह में निगाह डाली
اور کہا میاں جن دلیلوں کو تو لے کے آیا وہ دلیلیں اپنے پاس رکھ، یہ دلیلیں ہم نے بھی پڑھی ہیں۔ کہا ہم نے صرف اللہ کا قرآن پڑھا نہیں بلکہ پہلے دن سے ہم نے قرآن سمجھا بھی ہے۔ اور کہا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو ہم نے پہلے دن سے پڑھا نہیں بلکہ حقیقی معنوں کے اندر ہم نے نبی کے فرمان کو سمجھا بھی ہے۔ اور لیکن دیکھیے گا برادران اس کی وقت جس خانقاہ کے اندر علم پڑھا جاتا ہے اور علم پڑھایا جاتا ہے، انشاءاللہ راستہ دیجیے۔ اصل میں حاضرہ کچا جا بندہ بندے سے جے کبھی دیکھنے سے میں نے میری گالی بول جاتی آپ ذرا ایک بار سبحان اللہ کیجئے۔ برادر اس کی وقت علماء ربانی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر علم کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے گا علم کی قدر علماء سے ہوتی ہے، اور علم کی قدر اسباب علم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جس قوم کے اندر اسباب علم کی قدر نہیں ہے، یاد رکھنا پھر اس قوم کے اندر کبھی بھی علم کی قدر نہیں ہوتی۔ اور اس بات کو ہر ذی شعور جانتا ہے کہ جب کسی چیز کی، جب کسی نعمت کی قدر چھن جائے تو پھر اس قوم سے وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک معاشرے کا جو رجحان چل رہا ہے، آج خانقاہ کی نظام سے علم اٹھ رہا ہے، وجہ کیا کہ علماء کی نہ قدری ہو گئی، علماء کا وقار کم ہو گیا، اور علماء کی وہ عزت و احترام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوا۔ پھر اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ ہم نے کیا دیکھا کہ جہاں پر کبھی قال اللہ و قال رسول کا درس ہوا کرتا تھا، آج وہاں پر صرف وہ کبوتر لڑا لیے، بٹیرے لڑا لیے، کتے لڑا لیے، اور وہاں پر رچھ پالے جا رہے ہیں۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ جس لنگر پہ اور جس نذرانے پہ کبھی علماء اور طلباء کی خدمت ہوتی تھی، اور کبھی علم پالا جاتا تھا، اور کبھی علم کی پرورش ہوتی تھی، اور کبھی عمل کو جوبن دیا جاتا تھا، اور کبھی روحانیت کو جلانی بخشی جاتی تھی، آج اسی نذرانے کے اوپر، آج اسی پیسے کے اوپر کیا ہے؟ وہ علم کے خلاف، وہ عمل کے خلاف آج ایک ماحول وہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہاں آستانہ علیہ شریف، وہاں پر جہاں پر علم کا خاصہ ہے وہاں پر علماء کی قدر بھی اس آستانے کا خاصہ ہے۔ اور پھر اس کی برکات میں رکھیے کہ بڑی بڑی درسگاہوں کے اندر بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے مشائخ وہ ہمیں اس آستانے سے وابستہ نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آستانے پہ علم لینے والے اور علم دینے والے ان کا دل توڑا نہیں جاتا، اور کہا بلکہ جو زخمی ہو کے آتے ہیں وہاں نینوں سے پٹیاں کی جاتی۔ اور پھر دیکھنا اگر شیخ صاحب نے اپنی دستار اتار کے قوالوں کے سامنے رکھ دی تو خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تربیت یافتہ نور نظر اور نخت جگر حضور ثانی سرکار خواجہ محمد صاحب سیالوی علیہ رحمہ چھوٹی عمر ہے، تھوڑے تھوڑے گھر جاتے ہیں، اور گھر کے اندر جو بھی جمع پوچھی پڑی ہے نا وہ اٹھاتے ہیں اور لاہ کے سامنے قوال کے رکھتے ہیں اور وہ دستار اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی جو کچھ تھا وہ قوال کے سامنے رکھ کے وہاں سے دستار اٹھاتے ہیں اور زمانے بھر کو بتاتے ہیں اور میری عمر نہ دیکھی جائے، یہ نہ دیکھا جائے میرا بچپن ہے، ذرا یہ دیکھا جائے میں نے تربیت کی شیخ سے پائی ہے۔ تو عالم ربانی تھا، میں نے اس سے پڑھا ہے، اور کہا عالم ربانی کا پڑھا ہوا اس کی پہلی علامت یہ ہے وہ علم کی بھی قدر کرتا ہے، وہ علماء کی بھی قدر کرتا ہے۔ اور کیا کیا؟ جو کچھ جمع پوچھی تھی سب کچھ دی، اور قوالوں سے اس شیخ کی دستار خریدی، اور دستار خرید کے کیا کیا؟ اس دستار کو اس شیخ کے سر پہ رکھا اور ایک جملہ کہا کہ اس کی جگہ قوالیوں کے قدم نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اونچی بات سے یا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں۔ اور حضور پیر صاحب کے نواز کے غلاموں کی دلوں کی دھڑکن قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالغفار سیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میری ویسے بھی عادت نہیں ہے اور ویسے ہونا بھی میرا خیال ایسے ہی چاہیے کہ میری ذاتی رائے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو مہمان عالم دین آ جائے تو پھر میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنی ترنیلی بند کرے،
अब जरा समझिए, मैं अपनी बात को बिल्कुल आखिरी जुमले में लाके इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं। वहां पर बताया कि लोगों, जो कौम इल्म की कदर नहीं करती, फिर इल्म उनसे छिन जाता है। अगर अपनी जमा पूंजी देकर वहां से आलिम की दस्तार खरीद के उसके सर पे सजा के बताया जा रहा है, इस आस्ताने पे उलमा की तजलील नहीं, उलमा की तौहीन नहीं, बल्कि उलमा का अदब एहतराम करके दिखाया जा रहा है। और चिश्तियों के अंदर तो ये अदाई चिश्तियों की है, और चिश्तियों का ये खासा भी समझ आता है कि कहां वो खिसरो था जो अपने शेख के जोड़े खरीदे थे। वो 7 लाख सिक्के देकर, कई घोड़े देके अगर वो जोड़े खरीदे थे, क्यों? इसलिए कहा ये जोड़े खरीद के लेके जा रहा है, ना कदरी करेगा। इसको तो नहीं पता ना कि इन जोड़ों की कदर क्या है। ये तो खिसरो जानता है कि शेख के जोड़ों की कदर क्या है। तो फिर कमाल से दस्तार खरीदी बताने के लिए लोगों, उसके लिए इस दस्तार की कदर नहीं है। वो नहीं जानता इस दस्तार का मकाम क्या है। इस दस्तार को खरीद के उनके सर पे सजा के बताया कि उलमा के वकार को कायम रखना। जब तक उलमा का वकार कायम रखेगा रहेगा, उस वक्त तक अल्लाह दीन का वकार कायम रखेगा। लेकिन ब्रदर जी वकार, आज हम देख रहे हैं, आज इल्म और उलमा, इसके ऊपर जो असबाब थे, आज उसकी नाकदरी हो रही है। और आज इससे बढ़कर हम नाकदरी की, आज हम इससे बढ़कर और नाकदरी की दलील क्या देखना चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान जो बनाया ही कुरान के लिए गया था। जब सवाल होता है कायदा से मोहम्मद अली जिन्ना से मुल्क बना लिया है, कानून क्या होगा? उन्होंने कुरान करीम लहरा के कहा था, जो मुल्क आज बना रहे हैं, अल्लाह ने कानून इसका 1400 साल पहले अता फरमा दिया था। तो मुल्क बना ही तालीमात कुरान के लिए था। तो आज उस मुल्क के अंदर कुरान पढ़ने वालों पे तरह तरह के पर्चे, कुरान पढ़ने वालों की तजलील, कुरान पढ़ने वालों की तौहीन। और फिर जब हमने कुरान पढ़ने वालों की तजलील पे बगले बजाई, तो फिर नतीजा हमने देखा कि वो लोग जो हमारे मुल्क के अंदर टैक्स दे के रहते हैं, तो हमारे मत्तहत रहते हैं, वो इस मुल्क के अंदर कुरान करीम की तौहीन कर रहे हैं। और फिर के दिन हमें क्यों देखने को मिले? इसलिए कि हमने अपनी नजरों के सामने हुफ्फाज की नाकदरी होती देखी तो हम चुप रहे, हमने उलमा की बेइज्जती होती देखी, हम चुप रहे। और फिर आज वो दिन हमने देखे पाकिस्तान के अंदर मजबूर होकर कि जनाब वाला कुरान मजीद बुरहान रशीद की तौहीन की गई और कुरान मजीद बुरहान रशीद की नाकदरी की गई। और फिर उस पर जो रद्द अमल किया गया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। वो भी सही नहीं हुआ, वो भी इंतहाई गलत है। लेकिन हम उसके साथ साथ उन लोगों को भी जरा होश के नाखन दबाना चाहते हैं। सिर्फ ये न देखा जाए कि रद्द अमल क्या हुआ, जरा थोड़ा इस पर भी तवज्जो डाली जाए कि ये किया क्यों गया है और करवाने वाला कौन है और किस वजह से हुआ है। काश अगर हमें कभी ये मौजू भी देखने को मिल जाता कि जनाब आज के बाद जहां पर हम चर्चों की जो है ना वो ये तजरीर नहीं करेंगे, हम चलाएंगे नहीं, किसी के मजहबी रहनुमा की हम तजवीर नहीं करेंगे, वहां पर काश इस बात को भी हाईलाइट किया जाता कि जो कुरान करीम की आए दिन बेहुरमती होती है, ये दरवाजा भी बंद किया जाए। लेकिन ये उलमा का काम था, ये मसाइख का काम था कि उन्होंने अपनी खानकाहों के अंदर सबसे पहले औराद वज़ाइफ का दरस भी दिया, सबसे पहले अल्लाह के कुरान का सबक दिया है। और फिर बिलखुसूस आसान आलिया शरीफ, जिसका आज का जो है ना मेरा सबक जो मैंने आपके सामने रखा कि इस आस्थाने का खासा ही इल्म है, इल्म के साथ वाबस्तगी और इल्म के साथ शगफ और उलमा की कदर और उलमा की इज्जत और एहतराम, ये इस आस्थाने का पहला वजीफा है। और फिर अगर हमने बिलखुसूस वो नौजवान जिनको फेसबुक पढ़ने का बड़ा शौक है, तो मैं कहता हूँ कभी कभी फेसबुक छोड़ के ना बुक भी पढ़ाता हूँ। और इसमें बिलखुसूस किसी मौजू पर अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो फरोग इल्म में खानवादा हूद पीर सियाल और उनके खुलाफा का किरदार। डॉक्टर इस्मत जान कोहाटी, इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली है इस मौजू पे, कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की है इस मौजू पे कि उलमा जो वाबस्ता है आस्ताना आलिया शरीफ से और खुलाफा और बिलखुसूस इस आस्ताने ने फरोग इल्म के लिए अपना किरदार क्या अदा किया। और अगर अल्लाह ताला तौफीक अता करे तो हमें अपने मसाइख के नक्शे कदम पे चलना चाहिए, उनके तरीके पे चलना चाहिए और बिलखुसूस उनके जो इल्मी नकूश है हमें उनकी कदर भी करनी चाहिए और उन पे चलते हुए
ان مدارسوں ان مساجد کو مضبوط و مستحکم بھی کرنا چاہیے. اور استاد عالیہ صاحب شریف کی وہ جو ایک عظیم علمی خانقاہ ہے، اس کی ایک کرن یہ ادارہ بھی ہے جہاں پہ الحمدللہ دینی طالب علم پڑھتے ہیں. ابھی شکیل رحمان بھائی بتا رہے تھے 50 طلباء جو قرآن مجید برہان رشید کا حفظ کر رہے ہیں. یعنی شاید ابھی اس ٹاؤن کے اندر 50 گھر نہ ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے قرآن پڑھنے والوں کی تعداد 50 ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور پیر سیال غریب نواز کی وہ قدم رجا فرمانا، ان کی مہربانی، یہ اسی کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پڑھنے والے اور قرآن سمجھنے والے اللہ نے وہ پہلے پیدا فرما دیے. اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، اس دارالعلوم کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب